آثار نبوت، سیرت کہانی نمبر 7۔ سفر کی تیاریاں جاری تھیں۔ کہیں سامان کی گٹھڑیاں بن رہی تھیں تو کہیں اناج بوریوں میں بھرا جا رہا تھا، کہیں کپڑوں کے تھانوں کا ڈھیر تھا تو کہیں بھیڑوں کے ریوڑ ہانکے جا رہے تھے۔ یہ مکہ کے بہت سے تاجروں کا مال تھا۔ دادی جان، یہ سامان کہاں جانا تھا؟ لو بھلا کر لو بات، صبر تو تم کرتی ہی نہیں۔ اب میں کیسے کہانی سناؤں؟ معافی چاہتی ہوں دادی جان۔ میں کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں، یاد آیا۔ تو بھئی انہی تاجروں میں قریش کے ایک سردار ابو طالب بھی تھے۔ وہ بھی سفر کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جب وہ جانے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو ان کی نظر اپنے 12 سالہ بھتیجے پر پڑی۔ اس کے چہرے پر پیچھے رہ جانے کا دکھ تھا۔ ابو طالب کو اپنے اس یتیم بھتیجے سے بہت ہی زیادہ پیار تھا۔ ان سے اپنے بھتیجے کا دکھ دیکھا ہی نہیں گیا۔ انہوں نے بھتیجے کو بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سنتے ہی ان کا بھتیجا بہت خوش ہو گیا۔ دادی جان، ایک سوال پوچھو؟ ابھی نہیں، کچھ ہی دیر میں سفر شروع ہو گیا۔ اونٹوں کی لمبی قطاریں دور دور تک نظر آنے لگیں۔ یہ تجارتی قافلہ مکہ سے شام جا رہا تھا۔ اس قافلے کی سربراہی قریش کے ایک سردار ابو طالب کر رہے تھے۔ ان کا بھتیجا بھی ساتھ آنے پر بہت پرجوش تھا۔ یہ اس کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ چلتے چلتے یہ قافلہ شام کے ایک علاقے بصرہ کے قریب پہنچا۔ وہاں اس وقت ایک نصرانی راہب رہتا تھا۔ دادی جان، یہ راہب کیا ہوتا ہے؟ اور نصرانی کسے کہتے ہیں؟ بچوں، نصرانی کا مطلب ہے ایسا شخص جو عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہو، اور راہب کا لفظ عیسائی اپنے عالم کے لیے بولتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں مولوی صاحب وغیرہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اچھا۔ اس راہب کا نام جرجیس تھا، لیکن یہ بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ بصرہ آنے والے قافلے اس راہب کے خیمے کے پاس سے گزرتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ یہ راہب کسی قافلے کا استقبال کرنے باہر نکلا ہو، لیکن ابو طالب کے قافلے والے ابھی سامان اتار رہے تھے کہ یہ راہب ان کے پاس آ گیا۔ وہ سبھی لوگوں کے چہرے دیکھنے لگا جیسے کسی کو پہچان رہا ہو۔ جب یہ راہب ابو طالب کے بھتیجے کے پاس پہنچا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر خوشی سے بولا، یہ سارے جہان کے سردار ہیں، یہ سارے جہان کے رب کے رسول ہیں، اللہ انہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ اس کی یہ بات سن کر ابو طالب سمیت قریش کے باقی سردار بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے بحیرہ راہب سے پوچھا کہ تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ تو وہ بولا، جب تم اس ٹیلے سے نیچے اتر رہے تھے تو تمام پتھر اور درخت ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ دونوں چیزیں صرف نبی کو سجدہ کرتی ہیں، اور میں انہیں مہر نبوت کے ذریعے پہچانتا ہوں جو آپ کے کندھے کی ہڈی کے نیچے ہے۔ ہم نے اس کا ذکر اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ لیکن دادی جان، سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو میری بچی، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنا چاہیے۔ البتہ کچھ چیزیں صرف ایک نبی کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، انہیں تمام انسانوں کے لیے نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایسی ہی ایک بات اس واقعے میں بیان ہوئی ہے۔ جی ٹھیک ہے دادی جان۔ لیکن دادی جان، عیسائیوں کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں ہوگا؟ لو بھلا کر لو بات۔ میرے بچے، اسلام کے آنے سے پہلے عیسائی ہی تو تھے جو اللہ کی کتاب پر ایمان لائے تھے، تو اللہ نے ان کی کتابوں میں اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رکھا تھا، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی طرف بلائیں تو وہ آپ کو پہچان کر مسلمان ہو جائیں۔
ارے واہ، یہ تو بڑا اچھا ہوا۔ پھر آگے کیا ہوا دادی جان؟ بھئی ہونا کیا تھا، بحیرہ راہب نے اسی خوشی میں سب لوگوں کی دعوت کی، پھر ساتھ ہی ساتھ اس نے قریش والوں کو سمجھایا کہ اس لڑکے کو آگے مت لے جائیں، اسے واپس بھیج دیا جائے کیونکہ یہودی اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ کیوں دادی جان؟ بھئی یہودی یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی بھی انہی میں سے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ پاک پہلے دن سے یہ جانتے تھے کہ یہودی آسمانی کتابوں میں تبدیلی کریں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر یہودیوں نے بہت سے نبیوں کو قتل بھی کیا۔ وہ من مانی کرتے کرتے اللہ کا حکم ماننا چھوڑ چکے تھے، اسی لیے اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا۔ آپ کو سورۃ الفاتحہ نہیں یاد؟ ہم ہر نماز میں یہودیوں جیسا بننے سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ اب ایسی قوم میں سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیوں آتے؟ سورہ فاتحہ سے یاد آیا کہ عیسائی بھی تو اللہ کی ساری باتیں نہیں مانتے تھے۔ بالکل، ان میں سے چند ہی لوگ تھے جو اپنی کتابوں پر عمل کرتے تھے، بعد میں تو انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر ہی لیں۔ تو پھر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا گیا؟ ہاں میری بچی، ابو طالب کے بھتیجے یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے ساتھ مکہ واپس بھیج دیا گیا۔ الحمدللہ۔